توجہ ہے میری بات کی؟ کہ زندگی میں آزمائش ہے کہ عمل اچھے کون کرتا ہے، برے کون کرتا ہے. تو زندہ رہنے میں تو آزمائش آ گئی، بات سمجھ میں آتی ہے. اب یہ جو موت کا ذکر کیا کہ ہم نے آزمانے کے لیے پیدا کی ہے، اس موت کی آزمائش کا چکر کیا ہے؟ تو گویا بارگاہ عزت سے جواب ملا، ہم نے تمہیں موت دے کے یہ آزمانا ہے کہ ہم دیکھیں کون دنیا داری میں مرتا ہے، کون محمد کی وفاداری میں مرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبادت میں رہتا ہوں. فرمایا تو سوتا نہیں بستر پہ جا کے؟ حضور سوتا ہوں. کہا پھر عبادت کیسی ہوئی؟ کہا آقا یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے اور صبح اٹھ کے فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما. جب اس نے یہ جواب دیا نا، حضور مسکرانے لگے. فرمایا ہاں تو سچا ہے، تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اب یہ 3 مثالیں ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ان مثالوں کو ذہن میں رکھیں. جو رات کو سویا اس کا ارادہ یہ ہوا کہ صبح ڈیرے پہ جانا ہے، صبح فلاں رشتہ دار کے گھر جانا ہے، صبح فلاں گھر والوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، فلاں جگہ گھومنے جانا ہے. اب جو اس نیت سے سویا اس کے سانس بھی شمار ہوئے، اس کا سونا بھی شمار ہوا. لیکن جو رب کے لیے سویا کہ میں نے صبح اٹھ کے فجر پڑھنی ہے، اس کا مطلب ہے وہ سویا تو رہا لیکن اس کا سونا شمار نہیں ہوا. وہ سویا تو رہا لیکن اس کے سانس سونے میں شمار نہیں ہوئے. وہ عبادت میں لکھے گئے، عبادت میں لکھے گئے، عبادت میں لکھے گئے. بس مسئلہ واضح ہو گیا، بات آسان ہو گئی کہ جس کا جینا نفس کے لیے، جس کا پینا نفس کے لیے، جس کا جاگنا نفس کے لیے، جس کا سونا نفس کے لیے، جس کا کھانا نفس کے لیے، جس کا راضی ہونا نفس کے لیے، جس کا تعلق رکھنا نفس کے لیے، جس کا جینا مرنا نفس کے لیے، تو اس کا جینا بھی شمار ہے. موت بھی اس کو فنا کر دے گی. لیکن جس کا جینا مرنا رب کے لیے ہوگا وہ زمین کے اوپر بھی زندہ ہے، زمین کے اندر بھی اسے زندگی عطا کر دی. یا رسول اللہ، یا رسول